ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ایک موٹیویشنل سپیکر جناب ساحل عدیم صاحب کے کچھ نظریات ہیں۔ ان کی کچھ ویڈیوز ہماری نظر سے گزریں، کافی عجیب و غریب باتیں کرتے ہوئے وہ پائے گئے۔ ان کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے تھے، کچھ عرصہ پہلے بھی ہم ان کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے تھے، یعنی ان کے نظریات کے حوالے سے، لیکن کچھ دوست شاید بیک ڈور چینلز استعمال کرتے ہوئے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش میں تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کچھ 2-3 مہینے رک جائیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، شاید وہ ان معاملات سے رجوع کر لیں۔ لیکن تقریباً 1 سال گزرنے کو ہے، جناب ساحل عدیم صاحب کے نظریات اسی طرح ہیں، تو ہمیں یہ ضروری محسوس ہوا کہ ان کے حوالے سے انہیں بھی اور دیگر عوام الناس نوجوانوں کو بھی خبردار کیا جائے۔ ہمیں جناب ساحل عدیم صاحب سے کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے، ہمیں صرف ان کے ان نظریات سے اختلاف ہے جن کا وہ پرچار کرتے ہیں، اور ہمارا یہ سلسلہ صرف اور صرف خیر خواہی پر مبنی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی مسلمان بھائی کی مدد کریں، خواہ وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم ہو۔ تو فقال رجل یا رسول اللہ انصره اذا کان مظلوما، اللہ کے رسول جب وہ مظلوم ہو تو تب میں اس کی مدد کروں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ افرأیت ان کان ظالما کیف انصرہ، آپ مجھے یہ فرمائیے کہ جب وہ ظالم ہو تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ ظلم میں اس کی مدد کروں گا تو میں بھی اس کے ساتھ ظالم بن جاؤں گا، تو اس کی مدد کیسے کی جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحجزوہ تمنعوہ من الظلم، کہ آپ اس کو ظلم سے روکیں، ظلم سے اس کو باز رکھنے کی کوشش کریں، فإن ذلک نصرہ، یہی اس کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے۔ تو ہم جناب ساحل عدیم صاحب ان کی خیرخواہی کرتے ہوئے ان کے نظریات کے حوالے سے کچھ بات آج کے اس لیکچر میں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہماری باتوں پہ پوری غیر جانبداری سے توجہ کریں گے اور دلائل کی بنا پر اپنے موقف پر نظر ثانی کریں گے۔ ان کی جو ویڈیوز ہیں ان میں 2 چیزیں بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ پہلی بات کہ وہ اسلام کو ہالی ووڈ ورژن میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ انگریزی فلمیں جن کے بارے میں ہم نے تو خیر دیکھی نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں یا کہیں اردو میں اخبارات وغیرہ میں کہیں کوئی خبریں آتی ہیں تو ہمیں کچھ آگاہی ہوتی ہے کہ وہ جو سائنس فکشن موویز ہوتی ہیں ان میں آئندہ کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے کہ آئندہ یہ حالات بن جائیں گے، ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہو جائیں گی، انسان ایسی ایسی ترقی کر لے گا۔ تو وہ جناب ساحل عدیم صاحب ہمیں لگتا ہے کہ وہ اسلام کو ہالی ووڈ ورژن میں پیش کرنا چاہتے ہیں، یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو سائنسی روپ میں، بلکہ سائنسی روپ بھی نہیں کہنا چاہیے، سائنس فکشن میں پیش کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو سائنسی تصورات ہیں، ابھی تک تھیوریز ہیں جن کے ابھی تک سائنس ان کو بنانے میں یا ایجاد کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے، تو ہم صرف اور صرف ان کی خیرخواہی کے لیے کچھ ان سے گزارشات کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ خود بھی اور دیگر جو نوجوان ہیں ہمارے جو انہیں سنتے ہیں وہ بھی ہماری باتوں کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہماری آج کی جو
زیر بحث بات ہے وہ ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ ٹائم ٹریول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ٹائم ٹریول ایک تھیوری ہے، اور یہ ایک یعنی سائنسی تھیوری ہے۔ سائنسدانوں نے ایک تصور کیا ہے کہ شاید آئندہ کے حالات میں ایسا ہو جائے کہ ایک انسان مستقبل میں سفر کر سکے، یعنی آنے والے حالات کو بھی وہ آنے سے پہلے ہی جانچ لے، یا یوں سمجھیں کہ آج کچھ لوگ آج میں رہ رہے ہوں تو وہ پرسوں میں پہنچ جائے، آنے والے پرسوں میں، آنے والے سالوں میں پہنچ جائے، اور باقی لوگوں سے پہلے ہی ان ادوار سے ہو کر آ جائے۔ اس طرح کی تھیوری ہے، اس کو ٹائم ٹریول کہتے ہیں۔ تو جناب ساحل ادیم صاحب نے اپنے خیال میں یہ جو تھیوری ہے، جس کو سائنسدان بھی ابھی تھیوری کہتے ہیں، تو جناب ساحل ادیم صاحب نے اسے قرآن و حدیث اور صحابہ کرام سے اپنے خیال میں ثابت بھی کر دیا ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ صرف تھیوری نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے، اور یہ تو شروع سے ہوتی آئی ہے۔ ٹائم ٹریول شروع سے لوگ کرتے آئے ہیں، یہ ساحل ادیم صاحب کا دعویٰ ہے۔ اور انہوں نے قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کی طرف بھی اس تھیوری کو منسوب کر دیا ہے کہ قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ٹائم ٹریول شروع سے ہوتا آیا ہے، لوگ کرتے آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں بھی ان کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے تھے صحابہ کو کہ فلاں 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 شخص نے ٹائم ٹریول کیا ہے، اور صحابہ کرام بھی اس بات کو بخوبی جانتے تھے۔ سب سے پہلے یہ جو تھیوری ہے، اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ اتنی اممیچور ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ یعنی کچھ تھیوریز ایسی ہوتی ہیں جس پہ سائنسدان تقریباً متفق ہوتے ہیں، اکثر کی ایک ہی رائے ہوتی ہے، ایک ہی بات اس کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایسی تھیوری ہے جس کے بارے میں جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف مستقبل کے حوالے سے ٹائم ٹریولنگ ممکن ہے، کہ انسان مستقبل میں جا کے جھانک سکتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اگرچہ کم ہیں تعداد میں، وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی ٹائم ٹریولنگ ہو سکتی ہے، آپ اپنے دادا پردادا کو بھی جا کے مل سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں جاؤں گا اور میں اپنے دادا کو پردادا کو قتل کر دوں گا۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں بہرحال۔ اسی طرح پھر اس میں اور کئی تھیوریز جو ہیں انوالو ہوتی ہیں، ٹائم ڈائلیشن ہے، ورم ہول تھیوری ہے، کہ وہ اس کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس ایسے ٹائم ٹریولنگ ممکن ہو، ایسے ہو۔ سائنسدان ابھی تک ہمارے علم کے مطابق کسی سائنٹسٹ نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یعنی جس کو دنیا سائنٹسٹ مانتی ہے اور واقعی وہ مانا تانا سائنٹسٹ ہے، اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ٹائم ٹریول پہلے ہو چکا ہے۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ امکان ہے کہ ہم، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا اسپیس شپ تیار کر لیا جائے جس کی جو رفتار ہے وہ روشنی کی رفتار کے برابر ہو، تو تب ہم اس میں اگر سفر کریں خلا کی طرف تو ہم زمین کے وقت کے حساب سے ہم آگے چلے جائیں گے اور ہم مستقبل میں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کا۔ البتہ کچھ جھوٹے لوگ جس طرح دنیا میں جھوٹے ہوتے ہیں، وہ دعوے کرتے رہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی میں نے ماضی میں ٹائم ٹریولنگ کر لی، کوئی کہتا ہے میں نے مستقبل میں کر لی۔ یہ کچھ عرصہ پہلے پچھلے سال 2021 کے مڈ میں باقاعدہ خبروں کی زینت بنی ہے خبر کہ ایک ٹک ٹاکر نے یہ دعویٰ کیا کہ میں جناب شاید 2714 میں ٹائم ٹریولنگ کر چکا ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اب میں 2714 میں ہوں، یعنی 2714 عیسوی میں موجود ہوں، یعنی کئی صدیاں آگے ہوں، کیونکہ ابھی 21ویں صدی جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں 28ویں صدی میں ہوں، اور پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے جو حالات آگے آنے والے ہیں ان کو جانچ بھی لیا ہے، اور اس نے دعویٰ کیا کہ دسمبر 2021 میں 3 نوجوان ہماری کائنات کے متوازی ایک پورٹل جو ہے اس کو کھولیں گے، اور فروری 2022 میں بحر اوقیانوس میں غرق ہونے والا ایک شہر جو ہے، شاید اس کا نام اٹلانٹس ہے، تو وہ دریافت ہو جائے گا، دوبارہ ابھر آئے گا، وغیرہ اس طرح کی باتیں اس نے کی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ 2022 کا مڈ آ گیا ہے، نہ تو دسمبر 2021 کی اس کی جو پیش گوئی ہے وہ پوری، پیش گوئی نہیں کہنا چاہیے، اس کے بقول تو وہ آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، نہ وہ بات پوری ہوئی، نہ فروری 2022 کے حوالے سے اس کی جو گپ تھی وہ حقیقت ہوئی۔ تو اس طرح کی باتیں تو بیوقوف اور جاہل لوگ کرتے رہتے ہیں۔ کسی سمجھدار سائنسدان نے
ابھی تک ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ ایسا ہو چکا ہے، ممکن ہوا ہے، کسی نے ٹائم ٹریولنگ کر لی ہے۔ تو سائنس جن کا فیلڈ ہے اور جنہوں نے یہ تھیوریز سوچی ہیں اور بنائی ہیں اور ان پر کچھ اپنے طور پر کچھ ورک بھی کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ ریسرچ بھی وہ کر رہے ہیں، انہوں نے تو ایسا دعویٰ نہیں کیا ہمارے علم کے مطابق کہ شروع سے ازل سے ہی جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے ٹائم ٹریولنگ لوگ کر رہے ہیں، ایسا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا۔ تو ایک شخص جس کا فیلڈ ہی سائنس نہیں ہے، جس کا فیلڈ ایجوکیشن ہے، مثال کے طور پر جس طرح جناب ساحل ادیم صاحب ہیں، ہم نے جیسے سنا ہے کہ ان کا فیلڈ جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ کوئی سائیکالوجیکل سٹڈی انہوں نے کی ہوگی اس طرح کا، یا فلسفی شاید انہوں نے پڑھی ہوگی، تو اس طرح کا ان کا فیلڈ ہے۔ سائنس باقاعدہ طور پر فزکس وغیرہ ان کا فیلڈ نہیں رہا، اس طرح اسٹرونومی وغیرہ ان کا فیلڈ نہیں ہے۔ تو جو سائنسدان ہیں وہ ایسا دعویٰ ہمیں کرتے سنائی نہیں دیتے۔ تو جو سائنسدان نہیں ہے وہ ان سے ہٹ کے ایک ایسا دعویٰ کرے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ایسا پاسیبل ہے، وہ کہتا ہے کہ ماضی سے ایسا ہوتا آ رہا ہے، تو گویا کہ یہ تو ساری دنیا کے سائنسدانوں کو بھی چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ تو سائنسدان جن کا فیلڈ ہے ان کے خلاف ایک ایسے شخص کی جس کا وہ فیلڈ نہیں ہے، یہ بات لائق التفات ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے، ہم جو سمجھے ہیں کہ ایمان بالغیب جو ہے نا اور معجزات جو ہیں انبیاء کے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری یہ جو دنیا میں انسانوں کی عقل ہے اس کے موافق نہیں ہے۔ یعنی انسان صرف اور صرف وحی کو چھوڑ کر صرف عقل پر اگر انحصار کرے تو یہ چیزیں اس کی سمجھ میں آنے والی نہیں، اس کی سمجھ سے بالا ہیں، کیونکہ یہ اس دنیا کی باتیں ہیں ہی نہیں۔ جیسے ایمان بالغیب ہے، جنت جہنم ہے، اور حشر ہے، آخرت ہے، قبر کے حالات ہیں، جنت جہنم کے حالات ہیں، اور اسی طرح فرشتے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی اور ہماری اس دنیا میں ہمارے لیے ان کو دیکھنا یا پرکھنا یا ان کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں عام انسان جو ہیں جب وحی سے ہٹ کر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بسا اوقات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تو عقل سے ماوراء باتیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو کچھ مسلمان ایسے ہیں جو ان کا اقرار وحی کے ذریعے کرنے کی بجائے ان کو عقل کے تابع کر کے ان کو اپنے طور پر اپنے خیال میں سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ٹائم ٹریولنگ جیسی تھیوریز کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے تئیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور جب وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ حقیقت میں پھر ایمان بالغیب نہیں لا رہے ہوتے، وحی پر ایمان نہیں لا رہے ہوتے، وہ تو گویا پھر سائنس فکشن موویز پر ایمان لا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ ایمان بالغیب کے یہ کیسے منافی ہے یہ چیز، اور معجزات وغیرہ کا کیسے اس سے انکار ہوتا ہے، اس کی تفصیل ہماری آئندہ باتوں میں انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو ایمان بالغیب کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے یہ جو سائنس فکشن موویز ہیں یا ناولز ہیں یا جو اس طرح کی چیزیں ہیں، ایسی تھیوریز ہیں، ان کے ذریعے جب اسلام کے جو ایمانیات ہیں ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں کہ وہ جو ایمان بالغیب ہے وہ تو اس کا تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم چلیں آگے، ہم نے بات کرنی ہے مختلف جو اسلامی نظریات ہیں ان کو ٹائم ٹریولنگ سے جب جوڑا گیا ہے تو پھر ان کا حشر کیا ہو گیا اور اس سے کیا کیا یعنی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ تو بہرحال ایمان بالغیب اور معجزات وغیرہ کے انکار کی راہ اس سے ہموار ہوتی ہے۔ تو ہمارا بہت ہی مخلصانہ مشورہ ہے اور ہماری عرض ہے جناب ساحل ادیم صاحب سے کہ وہ اپنی ان باتوں سے رجوع کریں اور نظر ثانی کریں۔ تفصیل آگے آ رہی ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں اور وہ ہماری بات مان لیں، ہم انشاءاللہ دلائل سے آگے یہ باتیں ثابت کرنے والے ہیں اور دعوت فکر دینے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو صحابہ کرام کے حوالے سے جناب ساحل ادیم صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ صحابہ کرام ٹائم ٹریولنگ پر ایمان رکھتے تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن پڑھ کے سناتے تھے اور اپنی احادیث کے ذریعے انہیں بتاتے تھے کہ ٹائم ٹریولنگ ہوتی ہے اور صحابہ کرام کو بخوبی اس کا علم تھا۔
چنانچہ آپ اس ویڈیو میں جناب ساحل ادیم صاحب کو خود سماعت فرما سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کو جس ورژن میں، جس گرامر میں ہمیں اور جس اینگل سے دکھایا گیا نا ہمیں، وہ صحابہ کا اینگل نہیں ہے. اسپیس، ٹائم، انٹر گلیکٹک ایگزسٹینشل ریالٹیز یہ کچھ اور ہیں، ہمیں کچھ اور بتائی گئی. قرآن پاک بار 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 بتائی جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات بار بار بتا رہا ہے. اب بس ہنٹ پکڑنے والے کی بات. صحابہ کو تو کلیئرلی نبی اسلام بتا رہے تھے، ان کی تمام تر لائف، ان کی احادیث سب کی سب واضح ہیں، ڈھونڈنے والے کو آرام سے مل جاتا. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کریم جس ورژن، گرامر اور اینگل سے ہمیں دکھایا گیا ہے وہ صحابہ کرام کا اینگل نہیں ہے. اسپیس، ٹائم وغیرہ کی ریالٹیز کچھ اور ہیں، ہمیں کچھ اور دکھائی گئی ہیں. قرآن پاک بار بار بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح یہ معاملات ہیں، بس ہنٹ پکڑنے والے کی بات ہے. صحابہ کو تو کلیئرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا رہے تھے، ان کی لائف، ان کی احادیث بالکل واضح ہیں، ڈھونڈنے والے کو آرام سے مل جاتی ہیں. آپ نے سماعت فرمایا ان کی زبانی کہ کتنا واضح طور پر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی روشنی میں اور اپنی حدیث کی روشنی میں یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی تھیں. گویا صحابہ کرام تو اس پر بخوبی ایمان رکھتے تھے، مانتے تھے کہ ٹائم ٹریول ہوتا آیا ہے شروع سے. اور یہ پھر بڑی حیرانی کی بات نہیں ہو جائے گی کہ آج جو کچھ سائنس فکشن موویز میں دکھایا جا رہا ہے، ابھی تک سائنس ان کو بنا نہیں سکی اور کر نہیں سکی، سائنسدان ایسا کر کے دکھا نہیں سکے ہیں. سائنس صرف ابھی تصورات پیش کر رہی ہے، وہ صرف فکشنز ہیں ابھی تک، یعنی حقیقت نہیں ہے، ریالٹیز نہیں ہیں، صرف فکشنز ہیں. سائنس ابھی فکشنز میں وہ سارا کچھ خواب دیکھ رہی ہے. ابھی تک ایسا کچھ ایجاد اور دریافت نہیں کر سکے سائنسدان، صرف کوشش اور خواہش کر رہے ہیں. کیسی حیرانی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ساری چیزیں بخوبی جانتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا تھا، لیکن آج تک وہ سارا کچھ صرف فکشنز میں ہے، حقیقت میں سامنے نہیں آ سکا. سائنسدان اس کو ڈھونڈ نہیں سکے اور کر نہیں سکے. قرآن کریم سے کتنا فائدہ لیا سائنسدانوں نے سب جانتے ہیں، احادیث سے کتنا فائدہ لیا ہے، تو وہ فائدہ لے کر باقی ساری ایجادات انہوں نے کر لیں. تو یہ جو ٹائم ٹریول کے حوالے سے ان کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ قرآن نے کلیئرلی بتایا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا ہوا ہے. اور پھر اگر یہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں سیکھی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کی تبلیغ کی ہوتی اور بتایا ہوتا کہ میرے صحابہ یہ دیکھو فلاں نبی نے ٹائم ٹریول کیا، فلاں ولی نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں فرشتے نے کیا، اگر یہ سارا کچھ بتایا ہوتا تو وہ صحابہ کرام پھر اس کی آگے تبلیغ کرتے. مسلمان علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین یہ باتیں سمجھتے ہوتے سلف صالحین سے، صحابہ سے نقل کر کے، اور پھر سائنسدان کم از کم مسلمان سائنسدان تو ان چیزوں کو پک کرتے اور وہ ساحل ادیم صاحب سے بھی زیادہ بڑھ کر لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کرتے. کیا وجہ ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں لیکن کسی مسلمان نے ایسا دعویٰ نہیں کیا. محدثین، مفسرین، فقہاء، مجتہدین وغیرہ کو تو خیر چھوڑ ہی دیں، کیونکہ وہ ساحل ادیم صاحب کے نزدیک تو بیکار سے لوگ تھے، کیونکہ آج کے علماء انہی کی پیروی کرتے ہیں تو ساحل ادیم صاحب انہیں تنگ نظر کہتے. اس کے بھی آگے میں ساحل ادیم صاحب کی زبانی دلائل ذکر کروں گا کہ وہ علماء کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے. چلیں علماء تو ایک طرف رہے، اس طرح کے جو سائنسدان تھے، جو مسلمان سائنسدان ہر دور میں، کم از کم وہ ٹائم ٹریول جو ہے وہ اس تھیوری پر تھیوری نہیں بلکہ ان کے بقول تو حقیقت ہے، اس پہ بات کرتے، لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو ٹائم ٹریول ہوتا رہا ہے، ہمارے فلاں لوگوں نے کیا ہوا ہے، یا ہم بھی کر رہے ہیں، یا کسی سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا ہو مسلمان نے کہ میں نے ٹائم ٹریول کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، صحابہ کرام کو سکھا کے گئے، تابعین پھر ان سے سیکھا، تبع تابعین نے ان سے سیکھا، ائمہ دین نے سیکھا، 14 صدیاں گزر گئیں، 13 صدیاں 14 صدیاں 13 تقریباً گزر گئیں. تو 1895 میں ایک ناول لکھا گیا، یہ دنیا میں سب سے پہلا ناول ہے ٹائم ٹریولنگ پہ، اور وہ بھی فکشن، یعنی وہ ناول کسی حقیقت پر نہیں لکھا گیا کہ ایسا ہوا ہے، وہ ناول بھی صرف فکشن کے طور پر لکھا گیا. ساری دنیا سمجھتی ہے فکشن کا یعنی مطلب کیا ہے، وہ مفہوم کیا ہے، کہ جو ابھی تک حقیقت نہیں بن سکی، بس اس کے وجود میں آنے کا احتمال ہے، اس کو فکشن کہتے ہیں. تو یہ ایک سائنس فکشن ناول تھا صرف،
جو دی ٹائم مشین کے نام سے لکھا گیا. تو 1895 تک یعنی تقریباً 19 صدیاں گزر گئیں، 20ویں صدی کا آغاز ہونے والا ہے، تو دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ ٹائم ٹریول کیا ہے. تو پھر ایک بندہ جو ہے وہ ایک یعنی اپنے نظریات پر مبنی، اپنے خوابوں پر مبنی ایک ناول لکھتا ہے اور اس میں ذکر کرتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا یا ایسا ممکن ہے، پاسبل ہے. اگر یہ ایسا ہوا ہوتا پہلے، دنیا کو معلوم ہوتا، مسلمان سائنسدانوں کو معلوم ہوتا اور ان کی کتابوں میں مذکور ہوتا، اور پھر کسی آیت کی تفسیر میں کسی صحابی و تابعی نے اس آیت کو، جو آیت جناب ساحل ادیم صاحب پیش کرتے ہیں ٹائم ٹریولنگ پہ، اس آیت سے ٹائم ٹریولنگ ثابت کی ہو، یا ڈائمینشنز کا نظریہ جو اور پورٹلز کا جو نظریہ ہے وہ پیش کرتے ہیں وہ ثابت کیا ہو. چلے بعد میں جو ایجاد ہونے والی چیزیں ہیں جیسا کہ جہاز ہے وغیرہ ہے، اس کا ذکر تو ظاہر ہے وہ پہلے کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ جو چیز وجود میں نہیں آئی اس کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو صحابہ تابعین یا بعد والے جو ائمہ دین ہیں جہاز کا کیسے ذکر کر دیتے؟ کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وجود میں بعد میں آیا. لیکن جناب ساحل ادیم صاحب کے بقول ٹائم ٹریولنگ پہلے ہوتی رہی ہے. اور میں بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے اور فرشتوں نے بھی ٹائم ٹریولنگ کی. ابلیس نے، ذوالقرنین نے، اور پھر جو باتیں آگے آ رہی ہیں. تو اگر یہ ایسا مسئلہ تھا تو پھر کسی آیت کی تفسیر میں اس کو مطلب ہے کہ آنا چاہیے تھا، ذکر ہونا چاہیے تھا، احادیث کی تشریحات میں ذکر ہونا چاہیے تھا. تو صحابہ کرام کی تفسیر کے ماخذ جو ہیں ہمارے ہاں معروف ہیں. تفسیر طبری ہے، مشہور و معروف ہے. تفسیر ابن ابی حاتم ہے، تفسیر ابن المنذر وغیرہ ہے، جس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ آیت نقل ہوتی ہے تو اگر کوئی حدیث ہے تفسیر میں تو وہ ذکر کی جاتی ہے، اور اس کے بعد خصوصی طور پر صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں تفسیری وہ ضرور ذکر کیے جاتے ہیں اور باسند ذکر کیے جاتے ہیں، جسے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کسی صحابی سے ثابت بھی ہے کہ نہیں. تو ایسا مستند ذخیرہ جو ہمارے پاس موجود ہے تفسیر کا، اس میں آپ کو کسی صحابی سے کوئی ایک قول بھی ایسا ملتا ہے جس میں یہ سارا ڈائمینشنز، پورٹلز اور یہ ٹائم ٹریولنگ وغیرہ کی تھیوریز جو ہیں، جس کو ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے، اس کا کوئی ذکر ہوا ہو؟ اسی طرح حدیث کی کتب میں صحابہ کرام کے اقوال و آثار بہت زیادہ وارد ہوئے ہیں، بلکہ کچھ کتب تو خاص اس حوالے سے لکھی گئیں، جیسا کہ ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبدالرزاق ہے، اور دیگر اس طرح کی کتابیں ہیں. سنن کبریٰ بہقی میں بہت زیادہ صحابہ کرام کے اقوال آثار وغیرہ ہیں. تو ان میں ہی کہیں احادیث کے ذکر کے ساتھ ہی کہیں یہ صحابہ کرام کا کوئی قول ذکر ہوتا ہے ٹائم ٹریولنگ وغیرہ، ڈائمینشنز، پورٹلز وغیرہ کے حوالے سے. کیونکہ جو صحابہ کرام جب احادیث روایت کرتے تھے بہت ساری باتیں اس حوالے سے کہتے تھے، اپنے مشاہدات، تجربات بیان کر دیتے تھے، یا اس سے ملتے جلتے مسائل اس میں ذکر کر دیتے تھے، یا محدثین اس ٹاپک کے حوالے سے صحابہ تابعین اور ائمہ دین کے اقوال جو ہیں ان کو جمع کر دیتے تھے. تو ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملی. تو آج کے دور میں اگر کوئی شخص قرآن و حدیث سے ٹائم ٹریول اور پورٹلز اور ڈائمینشنز کا نظریہ جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو گویا وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین سب ہی قرآن و حدیث کو سمجھ نہ پائے، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہ سمجھ آئی، اور 1400 سال بعد کسی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پا لی. اور یہ تو شرعاً اور اخلاقاً انتہائی مزہ کا خیز اور گمراہ کن دعویٰ ہے. ایک شخص 1400 سال بعد کہتا ہے کہ پہلے مسلمان تو سارے سمجھ ہی نہیں پائے ہیں. تو میں یہ بات سمجھا ہوں، اگر سمجھ پائے ہیں تو بھئی انہوں نے کہاں کہا ہے؟ آخر قرآن حدیث تو اس وقت بھی موجود تھا، پھر بعد میں موجود رہا، آج بھی موجود ہے. تو ساحل ادیم صاحب ہی کیوں کہ وہ آج بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ قرآن ٹائم ٹریول ثابت کرتا ہے، احادیث ٹائم ٹریول ثابت کرتی ہیں. صحابہ نے کیوں نہیں بتایا؟ تابعین نے کیوں نہیں بتایا؟ ائمہ دین نے کیوں نہیں بتایا؟ ٹائم ٹریولنگ پہ کتابیں کیوں نہیں لکھیں جس طرح دیگر معاملات پہ کتابیں لکھی گئیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ عجیب و غریب دعویٰ ہے. اب اس کے باوجود جناب ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں، یہ ان کی زبانی آپ سن سکتے ہیں. انہوں نے صحابہ سے ٹرین لے کے تابع تابعین کے دور میں اسٹرانومی کی بنیاد رکھ دی تھی. نہ صرف بنیاد رکھی تھی، آپ ایک دفعہ خدارہ مسلمان اسٹرانومر جو ارلی ہمارے کلاسیکل ایرا کے اسٹرانومرز ہیں، یہ مسلمانوں نے اس وقت فزکس اور اسٹرانومی کی بنیاد رکھی. پوچھا کیسے، کہاں سے سوچ رہے ہو؟ قرآن سے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں نے صحابہ سے ٹریننگ لے کر تبع تابعین کے دور میں اسٹرانومی کی بنیاد رکھ دی تھی. مسلمانوں نے کلاسیکل ایرا میں فزکس اور اسٹرانومی کی بنیاد رکھی
پوچھا گیا کہ کہاں سے سوچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قرآن سے سوچ رہے ہیں۔ بھئی بہت اچھی بات ہے، تبع تابعین کے دور میں انہوں نے چلے تھوڑی سی رعایت کی ہے کہ اسٹرانومی کی بنیاد تبع تابعین کے دور میں انہوں نے رکھوا دی، گویا کہ ٹائم ٹریول وغیرہ کے نظریات جو ہیں لوگوں کے سامنے کھل کر چلیں تبع تابعین کے دور میں آگے۔ تو چلو کوئی تبع تابعی لے آئیں ایسا جس کا قول یا جس کی کوئی کتاب یا جس کی کوئی تعلیمات یا جس کا کوئی لیکچر ایسا ہو جس سے ٹائم ٹریولنگ یا اس طرح ڈائمینشنز اور پورٹلز وغیرہ کا ثبوت ہمیں ملتا ہو۔ تو ایسی کوئی بات اگر ہوتی تو ظاہر ہے کہ ساحل ادیم صاحب ضرور پیش کرتے، کیونکہ ان کا سب سے پہلا دعویٰ تو یہ تھا کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی یہ سب کچھ بتایا ہے۔ اور یہاں ہم بتاتے ہیں کہ ایک نقطہ تو جناب ساحل ادیم صاحب ہمارے مابین اتفاقی ہے، ہم جناب ساحل ادیم صاحب کے اس نقطے یا اس نظریے کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کا جو ورژن، گرامر اور اینگل ہمیں نظر آیا یا ہمیں دکھایا گیا ہے وہ صحابہ کرام کا اینگل نہیں ہے۔ کہ قرآن پاک کو جس ورژن میں، جس گرامر میں ہمیں اور جس اینگل سے دکھایا گیا نا ہمیں، وہ صحابہ کا اینگل نہیں ہے۔ یعنی وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اینگل وہ سب سے زیادہ بہترین اینگل ہے، جس ورژن میں قرآن کریم کو صحابہ کرام نے سمجھا وہ ورژن بہترین ہے۔ ہم بھرپور تائید کرتے ہیں جناب ساحل ادیم صاحب کی کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ بعد والوں کے اینگل کے مقابلے میں صحابہ کرام کے اینگل کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہم تو خود اس منہج کے داعی ہیں اور بھرپور پرزور داعی ہیں کہ صحابہ کرام کا طریقہ اور ان کا فہم ہی قابل اتباع ہے۔ قرآن کریم کی جو تفسیر صحابہ کرام نے کی اس کے خلاف کسی بعد والے کی کوئی تفسیر سنی بھی نہیں جائے گی، اس پر ایمان لانا تو دور کی بات ہے، اس کو سنا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ انہوں نے نزول وحی کے حالات کا خود مشاہدہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن کریم کی تفسیر سیکھی ہے، سوالات پوچھے ہیں اس آیت کا مفہوم مطلب کیا ہے، اور لہٰذا ان سے بہتر تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ احادیث سنی، ڈائریکٹلی آپ کی زبان پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی، پھر جہاں اشکال ہوتا تھا صحابہ کرام اس کے بارے میں پوچھ بھی لیتے تھے۔ پھر بعد والے جو صحابہ کرام ہیں وہ پہلے صحابہ کرام سے سمجھ لیا کرتے تھے کہ آپ نے چونکہ یہ باتیں خود دیکھی سنی ہیں تو اس واقعے کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو صحابہ کرام تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، تو جو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کی تشریح کریں اس سے بڑھ کر کوئی تشریح نہیں ہو سکتی، اور صحابہ کرام کے خلاف کسی کی کوئی تشریح حدیث کے حوالے سے نہیں سنی جائے گی۔ ہم اس سوچ کی بہت قدر کرتے ہیں، لیکن جناب ساحل ادیم صاحب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت تو کریں، وہ بتائیں تو صحیح جس اینگل سے وہ قرآن کریم کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ احادیث کو جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، جس ورژن میں وہ پیش کر رہے ہیں، کیا وہ ورژن اور وہ اینگل صحابہ کرام کا تھا؟ اگر تو تھا وہ ثابت کر دیں کہ جن آیات و احادیث سے وہ استدلال کر رہے ہیں صحابہ کرام بھی ان آیات و احادیث سے وہی استدلال کرتے تھے، وہی چیزیں ثابت کرتے تھے، تو پھر آمنا و صدقنا، ہم تو جناب ساحل ادیم صاحب کا شکریہ ادا کریں گے، اور ہم آج کے بعد اس ٹائم ٹریولنگ وغیرہ اس کو تھیوری نہیں کہیں گے بلکہ ریالٹی، اس کو تو ہم حقیقت مانیں گے، اس کو ایمان کا درجہ دیں گے۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے جو قرآن و حدیث سے سمجھ کر بتایا وہی تو اصل ہے۔ لیکن جناب ساحل ادیم صاحب نے نہ تو صحابہ کرام سے کوئی ایسا قول فعل پیش کیا، ثابت کیا، اور نہ وہ ایسا ثابت کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ ایسا ثابت نہیں کر سکتے تو ان کو ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ میں صحابہ کرام کے اینگل سے قرآن کو دیکھ رہا ہوں یا صحابہ کرام کے ورژن سے قرآن کریم کو سمجھ رہا ہوں۔ دراصل جو ساحل ادیم صاحب کا جو ورژن ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کا، وہ صحابہ کرام کا ورژن نہیں ہے، وہ ہالی ووڈ ورژن ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ وہ سائنس فکشن ورژن تو ہو سکتا ہے، وہ ہالی ووڈ ورژن ہو سکتا ہے، وہ قطعاً صحابہ کرام کا ورژن اور اینگل نہیں ہے۔ اب ہم یہ بتائیں گے کہ فکشنز کے ذریعے ایمان بالغیب اور معجزات کی بے وقوفی کیسے ہوتی ہے، کہ جب ہم ایمان بالغیب کے معاملات کو اور انبیاء کرام کے معجزات کو، ایسی چیزوں کو جو عقل سے ماوراء ہیں ہمارے اس دنیا میں، ان کو جب ہم سائنس فکشن تھیوریز کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
یا پھر اس طرح کے نظریات جو سائنسی تھیوریز ہیں ان کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا خرابی لازم آتی؟ اس کی ایک مثال میں پیش کیے دیتا ہوں. خود جناب ساحل ادیم صاحب بھی اور دیگر جتنے لوگ ٹائم ٹریول وغیرہ پہ بات کرتے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن و حدیث کی جو نصوص ہیں ان کو چسپاں کر کے اپنے نظریات پر وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ثابت کر دیں. سارے ہی ایسے لوگ جو ہیں جو ٹائم ٹریولرز ہیں، ہم ان کو ٹائم ٹریولرز کہتے ہیں، وہ معراج کے واقعے کو سب سے زیادہ کوٹ کریں گے. آپ پڑھ کے دیکھ لیں، لکھیں، گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں تو جتنے بھی مسلمان آپ کو تباہ آزمائی ٹائم ٹریولنگ میں کرتے دکھائی دیں گے وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ معراج کے واقعے کو فوکس کرتے ہیں اور اس کو ٹائم ٹریولنگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ٹائم ٹریول کیا تھا مستقبل میں. تو اس لیے تھوڑے ہی عرصے میں، اور بعض لوگ جو وہ بیان کرتے ہیں جی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، آپ ایسی کوئی حقیقت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں بتایا کہ رات کے ایک حصے میں ہم نے اپنے نبی کو معراج کروائی. تو وہ رات کا ایک حصہ تھا، یعنی کچھ گھنٹے آپ کہہ سکتے ہیں جس میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے. تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اتنا لمبا چوڑا جو سیر کا واقعہ ہے، اس میں جنت جہنم دیکھی گئی، آسمانوں کی سیر ہوئی، تو وہ گویا کہ یہ ٹائم ٹریولنگ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. حالانکہ یہ جو معراج ہے یہ ایک معجزہ ہے. معجزہ انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہوتا ہے، یعنی وہ انبیاء کے ساتھ واقعہ ہے وہ پیش آتا ہے جو ہماری عقل سے ماوراء ہوتا ہے. جس طرح چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اس کو اگر کوئی سائنسی تھیوری سے یہ کرنے کی کوشش کرے کہ وہ ایسی ایسی شعاعیں ہوں اور ایسے ایسے راکٹ ہوں اور ایسا ایسا کوئی ایٹم بام ہو اور وہ چلایا جائے تو وہ چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، اور پھر کوئی ایسی تھیوری ہو کہ وہ پھر تھوڑی دیر بعد آپس میں مل بھی سکتا ہے. تو اگر کوئی ایسا، اب ظاہر ہے کہ یہ بھی تو ایک ایسا معاملہ ہے جو عام لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہے، خصوصاً غیر مسلموں کو تو سمجھ نہیں آئے گا، وہ تو وحی پر ایمان نہیں رکھتے. تو پھر ایسے لوگ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ اگر کوئی ایسی کوئی سائنسی تھیوری پیش کریں کہ دیکھیں جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی ایسی چیز تھی، کوئی ایسا ایٹمی کوئی منصوبہ تھا، پلان تھا جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کوئی ایسی الفی ایجاد ہو گئی تھی جس سے چاند جڑ بھی گیا. تو یہ کیسی مزح کا خیز اور کیسی یعنی بیوقوفی اور حماقت کی بات ہوگی. بالکل ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ایک معجزہ ہے. آپ اس کو سمجھنے کے لیے یا لوگوں کو سمجھانے کے لیے سائنس فکشنز کا سہارا لے رہے ہیں اور ہالی ووڈ موویز کا سہارا لے رہے ہیں اور ایسی تھیوریز جن کی حقیقت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ابھی تک. اگر آئندہ وہ ایسا ہو بھی جائے تو آج تو ان کا وجود نہیں ہے نا، ان کے ذریعے آپ ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، اگر اس کو معراج کو ٹائم ٹریولنگ کا واقعہ مان لیا جائے تو اس سے پھر نتیجہ کیا لازم آئے گا آپ کو پتہ ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی معراج کر سکتا ہے. یہ جو ٹائم ٹریولنگ کا جو ایک نظریہ ہے، جو تھیوری ہے جس پر لوگ کام کر رہے ہیں، سائنسدان تو اگر کہتے ہیں نا کہ آئندہ یہ ممکن ہوگی، تو جب ممکن ہوگی تو کیا اس کے لیے نبی ہونا ضروری ہے ٹائم ٹریولنگ کے لیے؟ نہیں، کوئی بھی ٹائم ٹریولنگ کر لے گا. اور پھر یہ معجزہ کیسے رہے گا؟ جو ٹائم مشین بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ اس مشین میں بیٹھیں گے تو آپ مستقبل میں ٹائم ٹریولنگ کر لیں گے، یا ادر ڈائمینشنز جو ہیں آپ ان کو دیکھ لیں گے، پورٹلز میں آپ جناب گھوم پھر آئیں گے. تو اگر یہ نظریہ اگر اس کو معراج کے واقعے پر چسپاں کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو بھی ٹائم مشین میں بیٹھے گا یا وہ اسپیس شپ جو ایسا روشنی کی رفتار کے مطابق سفر کرنے والا بنایا جائے گا، جو بھی اس میں بیٹھے گا وہ گویا معراج کر لے گا. یعنی اتنی بے وقوفی آپ نے یعنی ایمان بالغیب اور معجزات کی کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جان بوجھ کر، ہم آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں کر رہے، صرف خیر خواہی کے انداز میں آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کے نظریات بہت خطرناک ہیں، اور اس سے تو آپ نے تو ہر ایک کو معراج کروا دینی ہے. پھر جو بھی سائنسدان یا جو بھی اس فیلڈ میں آئے گا اور ٹائم ٹریولنگ کے قابل ہو جائے، اگر ہو بھی آئندہ، تو وہ تو معراج کر لے گا. پھر
یہ عجیب و غریب. اسی طرح جنت جہنم آخرت قبر و حشر کے جو معاملات ان کو ٹائم ٹریول کے ساتھ اگر ریلیٹ کر لیا جائے یا ڈائمینشنز اور پورٹلز کے جو نظریات ان کے ساتھ اگر ریلیٹ کر دیا جائے تو ایمان بالغیب کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا. ہر کوئی موت کے بعد کے حالات بھی دیکھ سکے گا. بھی اگر دادے پر دادے کو جا کے وہ دیکھ سکتا ہے تو پھر بعد والے معاملات بھی دیکھے گا, بعد والے جو حالات ہیں ان کو بھی دیکھ لے گا. تو پھر جو آخرت ہے یا قبر کے معاملات وہ امتحان نہیں رہیں گے. اور یاد رکھیں کہ قبر کے حالات کو ہم سے چھپایا کیوں گیا ہے. ہم قبر کا عذاب کیوں نہیں دیکھ سکتے جبکہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام جاندار وہ قبر کے عذاب کو دیکھ اور سن سکتے ہیں. جو قریب ہوں وہ سن سکتے ہیں اس کی آہ و پکار جو ہے یا اس کو جو سزا مل رہی ہے اس کی آواز. جنوں انس کے علاوہ باقی تمام جاندار. اور یہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جب عذاب ہو رہا ہوتا ہے کسی فاسق فاجر گناہگار کو کافر کو تو فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. تو ایسی چیخیں مارتا ہے, اتنی دردناک اس کو سزا ملتی ہے, ایسی چیخیں مارتا ہے کہ جو بھی ارد گرد جاندار ہوتے ہیں سوائے جن و انس کے باقی سارے اس کی اس چیخوں کو سنتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں سنتی وہ؟ اس لیے کہ یہی تو امتحان ہے. اگر ہر شخص قبرستان کے پاس سے آوازیں سنیں اور مرنے والوں کی آہ و بکا سنیں تو وہ گناہ کیسے کرے گا؟ اس کے لیے تو امتحان رہ ہی نہیں جائے گا, اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں رہ جائے گا. وہ تو اتنا سہم جائے گا, اتنا ڈر جائے گا کہ نیکی کے علاوہ اس کے دل میں کوئی چیز آئے گی نہیں. تو یہ جو امتحان ہے پھر اللہ رب العزت نے نیکی اور بدی دونوں ان کا اختیار دیا ہے وہ تو گویا ختم ہو جائے گا. یہ امتحان ہے. اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ لو رأیتم ما رأیت لو ضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. جو چیزیں میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم پھر روتے ہی رہو, بہت زیادہ رہو. ہنسنا تو شاید کبھی تمہیں نصیب میں ہو, بہت کم تم ہنسو, ہمیشہ روتے ہی رہو, اکثر تمہیں روتے ہی رہو اگر تم وہ چیزیں دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں. وہ کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا وما رأیت یا رسول اللہ کے رسول, آپ نے ایسی کون سی چیزیں دیکھ رہی ہیں؟ فرمایا رأیت الجنت والنار, میں نے جنت اور جہنم دیکھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی جنت اور جہنم. تو اگر دنیا والے بھی وہ سارا ٹائم ٹریول کر کے یہ ساری چیزیں دیکھ لیں, ممکن ہو ایسا, تو پھر امتحان تو گیا, ختم ہو گیا امتحان. اب ایک شخص ہے مثال کے طور پر, اس کی موت کا تو کسی کو علم نہیں. اب ٹائم ٹریول کر لیا اس نے, مطلب اگر وہ 100 سال بھی اگر ٹائم ٹریول کر لے, 100 سال آگے چلا جائے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کتنا اور زندہ رہنا ہے, میں نے مرنا کب ہے. کتنی مذاق خیز بات ہے اور کیسی عجیب و غریب باتیں ہیں. بہرحال ایمان بالغیب اور معجزات کے لیے پر ایمان کے حوالے سے یہ زہر قاتل ہے, یہ جو نئی تھیوری ہے اور یہ جو ہالی ووڈ ورژن ہے اسلام کا. ہم اپنے بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں. بہت زیادہ گمراہیاں دنیا میں پھیل رہی ہیں اور آج سوشل میڈیا کے دور میں ہر ایک کو آزادی ہے کہ جو اس کے دل میں آئے, جو اس کی زبان پہ آئے وہ بولتا چلا جائے. اور پھر لوگ بھی ہیں جو سنتے ہیں تو پھر سنتے چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ کیسا نقطہ اٹھایا ہے جی, کیسی بات جی, مولوی تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ اصل دیکھیں نا جی, قرآن حدیث ایسی باتیں ثابت کر رہے ہیں. تو یہ لوگ تو آپ سے چند لوگ خوش ہو جائیں گے یا وہ سمجھیں گے کہ بڑے نقطے اٹھائے ہیں, لیکن حقیقت میں آپ ان کے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں. آپ نہ جانتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے نادانستہ طور پر آپ لوگوں کے ایمان سے کھیل رہے ہیں. اس لیے ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو یہیں روک لیں, علماء سے رابطہ کریں, ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے سمجھیں کہ اسلام کیا ہے, قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے. ہاں, قرآن کریم کی تفاسیر صحابہ کرام سے مروی ہیں, قرآن کی تفسیر حدیث سے ہے, پھر صحابہ کرام کے اقوال سے ہے, پھر تابعین پہ تبع تابعین کے اقوال سے مزین تفاسیر موجود ہیں. آپ ان کا مطالعہ کریں. بھلا ایسی جو طلسماتی اور دیو مالائی داستانیں آپ کو کہیں وہاں ملتی ہیں؟ ہاں, کوئی بنی اسرائیلی روایتیں تو ہوں گی جو بعض علماء نے ذکر کی ہیں, وہ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں کیسی اوٹ پٹانگ چیزیں جو ہیں وہاں اہل کتاب جو ہیں وہ بناتے تھے اور آگے ان کو روایت کرتے تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو چیزیں جو بنی اسرائیل کی ہیں
ان کی تصدیق نہ کرو اور ان کی تکذیب بھی نہ کرو، کتاب و سنت پر پیش کرو، کتاب و سنت کے موافق ہے تو ان کی تصدیق کر لو، اگر مخالف ہے تو ان کی تردید کر دو۔ تو اس لیے ایسی جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اب ہم چلتے ہیں جناب ساحل ادیم صاحب کے وہ جو ان کا کلپ ہے اس کے اگلے ٹکڑے کی طرف، جس میں وہ اپنے خیال میں دلائل پیش کر رہے ہیں اپنے نظریے پر، یا جو وہ سمجھتے ہیں ٹائم ٹریول، ڈائمینشنز اور پورٹلز کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے وہ ذوالقرنین کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ نے انہیں سببہ عطا کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں سببہ جو تھا وہ ٹائم اور سپیس کے ساتھ وہ اپنی ڈائمینشن سے ادر ڈائمینشنز میں موو کرتے تھے۔ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ سببہ عطا کرتے ہیں۔ سببہ کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم سپیس کے ساتھ اپنی ڈائمینشن کے ادر ڈائمینشن کے اندر موو کرتا ہے۔ یہ یعنی سببہ سے مراد وہ یہ لے رہے ہیں۔ اچھا، پہلے وہ بات کر آئے ہیں کہ ہمارے سامنے جو قرآن کریم کا ورژن یا اینگل ہے وہ صحابہ والی نہیں ہے۔ ہم کہتے بالکل ساحل ادیم صاحب، آپ کے سامنے جو چیزیں ہیں، جو ورژن اسلام کا قرآن کا ہے وہ بالکل صحابہ والا نہیں ہے۔ تو آپ صحابہ کے ورژن پہ آئیں، صحابہ کے اینگل کو سمجھیں، اس کو دیکھیں۔ اب صحابہ کرام کی آپ بات کرتے ہیں، بتائیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں کس صحابی نے دعویٰ کیا کہ ان کو ٹائم ٹریولنگ دی گئی تھی، یا ان کو ڈائمینشنز میں موو کرنے کی صلاحیت ملی تھی، یا وہ پورٹلز میں جناب پورٹلز کھول کے دوسرے دیگر کائناتوں میں داخل ہو جاتے تھے؟ یہ کہاں سے آپ نے لیا؟ اگر صحابہ کرام کو معیار آپ بناتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہم بھی کہتے ہیں معیار بنانا چاہیے، تو پھر ان سے پوچھیں۔ اب جو صحابہ کرام کی تفسیر سے مزین تفاسیر ہے، جیسا کہ تفسیر طبری ہے، تفسیر ابن کثیر وغیرہ ہے، ان تفاسیر کو آپ کھولیں گے، ہم آپ کو انشاءاللہ ویڈیوز میں ان کے جو سکینز وہ دکھائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو صحابہ کرام سے منقول تفاسیر ہیں ان میں سببہ کی تفسیر علم سے کی گئی ہے کہ زمین کے راستوں کا علم دے دیا گیا تھا ذوالقرنین کو، جس کی وجہ سے پھر وہ جب راستے معلوم ہو گئے، جتنا آسان راستہ معلوم ہو جائے انسان آسانی کے ساتھ وہ سفر کر لیتا ہے، اگر راستہ معلوم نہ ہو تو وہ 1 گھنٹے کا سفر ہو سکتا ہے 1 دن میں بھی طے نہ کر پائے اور پھنس جائے کہیں جا کر۔ تو ان کو سببہ کا جو مراد، جو معصور تفاسیر ہیں، جو صحابہ کے اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کو، ان سب نے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر بھی ہے، تفسیر طبری بھی ہے، ان سب نے یہاں تفسیر کیا کی ہے کہ سببہ سے مراد علم ہے، زمین کے راستوں کا علم دے دیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں بتا دیا کہ یہ راستہ سیدھا ہے، مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرنا ہے تو آپ اس علاقے سے ہو کے چلے جائیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو اسباب بھی دے دیے کہ وہ ان راستوں پر چل بھی سکتے تھے۔ تو یہ معاملہ ہے، ادر ڈائمینشنز کہاں سے آ گئیں، پورٹلز کہاں سے آ گئے، ٹائم ٹریولنگ کہاں سے آ گئی؟ کیا قرآن و سنت کی کسی نص سے بھی صحابہ و تابعین نے کہیں بتایا ہے کہ مشرق سے مغرب تک سفر جو ہے وہ ٹائم ٹریولنگ سے ممکن ہے، یا ڈائمینشنز کے اندر آپ سفر کریں، یا پھر پورٹلز کھول کے دوسری کائناتوں میں داخل ہو جائیں تو تب آپ مشرق سے مغرب تک سفر کر سکتے ہیں؟ ایسی تھیوری آپ نے لی آخر کہاں سے؟ 1400 سال تک امت کہاں تھی کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ ادر ڈائمینشنز میں موو کرتے تھے، اس لیے مشرق سے مغرب تک پہنچ گئے تھے؟ تو جو معصور تفاسیر ہیں، جو صحابہ سے منقول اقوال کی بنا پر لکھی گئی ہیں، ان میں تو دیکھیں آپ، اگر آپ صحابہ کے ورژن کے مطابق قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر صحابہ کے اینگل سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ پر یہ لازم ہے۔ تو ہم انتظار کریں گے کہ کب آپ صحابہ کرام سے ایسی کوئی بات نقل کرتے ہیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو، یا پھر آپ رجوع کریں کہ آپ کا نظریہ وہ درست نہیں تھا۔ اب اس سے آگے جو دوسری دلیل انہوں نے دی ہے وہ اس سے بھی زیادہ مزاح کا خیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے اور شیطان نے بھی ٹائم ٹریولنگ کی تھی، اور دلیل کیا ہے آپ ان کی زبانی سنیں۔ شیطان اللہ عز و جل سے کہتا ہے ابھی آدم کریٹ ہوئے، ابھی جنت میں نہیں گئے، ابھی کریٹ ہوئے، ٹھیک ہے، ابھی دنیا میں نہیں اتارا ہے، بہت دور کی بات۔ شیطان کیا کہتا ہے، فرشتے کیا کہتے ہیں، غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں یہ تو نیچے جا کے خون ریزی کرے گا، فرشتوں کو کسی اور طریقے سے نظر آ رہا ہے سارا کچھ۔ شیطان کو پتہ چل رہا ہے اس کی اولاد کو میں بہکاؤں گا۔ They are traveling through all of these time zones. They are traveling through dimensions. یاد رکھیے گا، جہاں جہاں پہ ان کو اللہ نے ڈسیبل کرنا ہے، اس ڈسیبل کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے آگے ہم نے پردہ ڈال دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان اللہ عز و جل سے کہتا ہے ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی جنت میں بھی نہیں گئے، ابھی دنیا میں نہیں اتارے گئے، تو شیطان اور فرشتے کہتے ہیں کہ یہ نیچے جا کے خون ریزی کریں گے۔
فرشتوں کو کسی اور طرح سے نظر آ رہا ہے، سارا کچھ نظر آ رہا تھا فرشتوں کو کسی اور طرح سے، یعنی وہ ادر ڈائمینشنز میں موو کر رہے تھے، یا جو پورٹلز کھول کے آگے گھس رہے تھے کسی اور کائنات میں۔ کہتے شیطان کو پتہ چل رہا ہے کہ میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ شیطان نے کہا نا کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، تو وہ کہہ رہے ہیں شیطان کو پہلے پتہ تھا کہ میں اولاد کو بہکاؤں گا۔ کیوں پتہ تھا؟ یہ سب ٹائم ٹریول کرتے ہیں، ڈائمینشنز میں ٹریول کرتے ہیں، اور جہاں اللہ رب العزت نے ان کو ڈسیبل کرنا ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے پردہ ڈال دیا۔ یعنی کہ فرشتوں نے بھی اور شیطان ابلیس نے بھی ٹائم ٹریولنگ کی تھی، ڈائمینشنز اور پورٹلز میں انہوں نے موومنٹ کی تھی، تب انہیں پتہ چلا کہ انسان جو ہے وہ زمین میں جا کے خون خرابہ کرے گا، یا پھر شیطان کہتا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ اچھا، یہاں اگر ہم قرآن کریم پر ہی غور کریں، قرآن کریم سے ہی پوچھیں کہ کیا معاملہ تھا؟ فرشتے جب یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں جا کر فساد کرے گی یا خون خرابہ کرے گی، تو یہ کیا وجہ تھی؟ کیا انہوں نے ٹائم ٹریولنگ کی تھی، یا وہ ڈائمینشنز میں موومنٹ کر کے یہ سارا کچھ معلوم کر پائے تھے؟ کیا تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے پھر آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ مجھے کہ یہ کیا ہے۔ تو فرشتوں نے آگے سے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی اور عرض کیا کہ یا اللہ ہمیں تو وہی کچھ معلوم تھا جو تو نے ہمیں سکھایا تھا، یہ تو نے ہمیں بتایا تھا کہ زمین میں جا کے فساد کرے گا، تو ہم نے وہ بات کر دی، دہرا دی کہ زمین میں جا کے فساد کرے گا۔ اب جو تو پوچھ رہا ہے انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو یا اللہ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں تو وہی پتہ جو تو نے ہمیں سکھایا، یہ ہمیں سکھایا ہی نہیں تو نے، تو ہم کیسے بتائیں؟ اب یہ نہیں کہ جب اللہ رب العزت کا فرمان سنا فرشتوں نے کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ بتاؤ مجھے، تو فرشتوں نے ٹائم ٹریولنگ شروع کر دی ہو، غوطہ مار کے جناب فیوچر میں جا کے فوراً بتا دیا ہو۔ ایسا نہیں تھا، وہ کوئی بھی ٹائم ٹریولنگ وغیرہ تھی نہیں سرے سے۔ اور عجیب بات ہے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ دین نے، مسلمان علماء، فقہاء، مجتہدین، کسی نے بھی، مفسرین نے، کسی نے بھی، اور سائنسدانوں نے، مسلمان سائنسدانوں میں سے کسی نے بھی اس واقعے کو ٹائم ٹریولنگ کا واقعہ قرار نہیں دیا۔ سارے یہی سمجھتے ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا تھا بس وہی ہمیں معلوم ہے، جو تو نے ہمیں بتایا، علم کی بات بتا دی، وہ ہم نے پیش کر دی، اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اب جو ناموں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کے نام بتائیں، ہمارے علم میں نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اگر وہاں کوئی ٹائم ٹریولنگ وغیرہ ہوتی یا کوئی موومنٹ ہوتی ڈائمینشنز کے اندر، یا کوئی اور پورٹل وغیرہ کا معاملہ ہوتا، تو فرشتے کوشش تو کرتے، چلو گھوم پھر کے آ جاتے پورٹلز میں، ڈائمینشنز میں، وہاں پردہ ڈالا ہوا تھا، اللہ ان کو ڈسیبل کر دیتا، تو وہ تھک آ کر کہتے یا اللہ ہم نے تو کوشش کر لی ہے، اپنی ساری ٹائم ٹریولنگ کی بھی کوشش کی ہے، ہم نے پورٹلز میں بھی گھسنے کی کوشش کی ہے، ڈائمینشنز میں موومنٹ کی ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوا۔ انہوں نے تو سیدھا سیدھا کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا۔ وہ فرشتوں کے پاس وہی ہے جو اللہ نے ان کو سکھایا، اللہ نے ان کو بتایا تھا، وہ انہوں نے بول دیا، جو نہیں بتایا فرشتے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ یہ ساری بات تھی، اس میں کہاں سے وہ ساری ایسی سائنس فکشن تھیوریز آپ نے داخل کر دی؟ کتنی بڑی جسارت ہے کہ 1400 سال میں کسی مسلمان عالم یا سائنسدان کو ایسا نہ لگا کہ یہ ٹائم ٹریولنگ تھی، کسی مفسر نے ایسا ذکر نہ کیا۔ 1400 سال بعد آج ساحل ادیم صاحب کو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ تو ٹائم ٹریولنگ تھی، یا یہ فلاں معاملہ تھا۔ اور جناب ساحل ادیم صاحب علماء کو تنگ نظر اور بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے میں الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے ملتے جلتے بلکہ اس سے بھی سخت الفاظ ہیں۔ انہیں ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ علماء نظر آتے ہیں، کہ دنیا کو ترقی سے علماء نے روکا ہوا۔ یہ وہی لبرلز والا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مولوی جو ہیں انہوں نے، اب پاکستان کی بات ہوتی تھی، مولویوں نے جناب پاکستان کو ترقی نہیں کرنی دی۔ بھئی مولوی آج تک آپ کا کوئی صدر مولوی نہیں رہا، آپ کا کوئی وزیر اعظم مولوی نہیں رہا، آپ کا کوئی بڑے عہدے پہ فائز ہو، کوئی چیف آف آرمی سٹاف مولوی نہیں رہا۔ یہ سارے آپ کے پڑھے لکھے، جن کو آپ پڑھے لکھے روشن خیال لوگ سمجھتے ہیں، وہی ہوتے ہیں نا۔
تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا ملبہ آپ علماء پر ڈالنا چاہتے ہیں، جو بیچارے ابھی تک تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکے، ان کو پہنچنے نہیں دیا گیا، ان کے پر کاٹے جاتے ہیں، ان کو روکا جاتا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ ہی نہ پائیں۔ تو اسی طرح جناب ساحل ادیم صاحب بھی ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ علماء کو قرار دیتے ہیں کہ یہ علماء اتنے تنگ نظر ہیں، ان سے بچ کے رہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں کرنے دیں گے، یہ دنیا کو ترقی سے روکے ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ ان کی زبانی یہ بات ذرا سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑے کینوس کے اوپر قرآن پاک کو سمجھیں آپ۔ میں آپ کو اپنی اوپینین نہیں بتا سکتا ہوں، مگر قرآن پاک سے اوور پروف کر کے دے سکتا ہوں میں آپ۔ کسی بھی ایک مولوی کے اتھے نہ چڑھ جانا یاد رکھیے گا، ان لوگوں کو صحابی سمجھ نہیں آئی، انہیں قرآن کے سمجھ آتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے کینوس کے اوپر قرآن پاک کو سمجھیں، میں اپنے اوپینین کو قرآن پاک سے اوور پروف کر کے دے سکتا، یعنی دلائل کا ڈھیر لگا دوں میں اپنی ٹائم ٹریولنگ تھیوری پر اور یہ سارے جو ہیں۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، کسی مولوی کے ہتے نہ چڑھ جانا آپ، ان لوگوں کو تو صحابی سمجھ نہیں آئے، قرآن ان کو کیا سمجھ آنا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 1400 سال تھا کہ یہ مولوی تھے ایسے جڈ لوگ، علماء جو ہیں جنہوں نے لوگوں کو روکے رکھا ہے، پتہ ہی نہیں چلنے دیا ان کو، ورنہ ابھی تک تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جانا تھا۔ یہ لوگوں کو اڑنے سے، ٹائم ٹریولنگ سے ان لوگوں نے روکا ہوا ہے، ورنہ ابھی تک پتہ نہیں انہوں نے کتنے تیر مار لینے تھے۔ وہ کہتے ہیں مولویوں سے دور رہو، ان کے پاس نہ جاؤ۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں، ہم تو بھئی جاہل ہیں ان ساری باتوں سے، ہم رہے اجڈ اور ہم رہے تنگ نظر، ایسی تھیوریز جو ہیں ہم نہیں مانتے ان کو، جو ابھی وجود میں نہیں آئی، ہم ان کو کیسے جب آئیں گی کبھی تو پھر دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں۔ ہم تو چلو تنگ نظر رہے، آپ کو تو صحابہ کرام کا کینوس تو بڑا نظر آ رہا ہے نا، تابعین کا، اور آپ تو خود کہتے تبع تابعین کے دور میں اسٹرونومی کی بنیاد رکھی گئی وغیرہ وغیرہ، تو آپ ان میں سے کسی کا قول تفاسیر پڑھ کے بتا دیں ہمیں، کتابیں احادیث کی لٹریچر جو اسلامک لٹریچر ہے وہاں سے ہمیں دکھا دیں بھئی آپ تو تنگ نظر ہیں، دیکھو میں ڈھونڈ کے لایا ہوں، یہ اقوال موجود ہیں اس حوالے سے، تو کیوں نہ مطلب ہم اسی راستے پہ چلیں جس پہ ہمارے اسلاف صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین چلتے رہے۔ اگر وہ خیر و بھلائی پر تھے، فلاح و کامرانی کے راستے پر تھے، تو ہم بھی انشاءاللہ اسی پہ ہوں گے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ علماء تو نہیں سمجھ سکے، تو آپ چلیں صحابہ کرام سے ثابت کر دیں، یا پہلے جو علماء تھے ان سے ثابت کر دیں جو آپ کے بقول تنگ نظر نہیں تھے۔ ہم تو تنگ نظر ہیں، ہم تو صحابہ کو سمجھ نہیں پائے آپ کے بقول، چلیں آپ ہی سمجھ کر ہمیں کوئی قول بتا دیں۔ آگے ایک قول انہوں نے پیش کیا، اس پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی قول پیش نہیں کیا، پیش کیا ہے، وہ اس کی حقیقت ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ بڑا تہلکہ خیز قول ہے اور بڑا پریشان کن بھی ہے جناب ساحل ادیم صاحب کے حوالے سے کہ کیسی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے 13 گھنٹوں کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے اس کے اوپر، یعنی ٹائم ٹریولنگ اور موومنٹ ان ادر ڈائمینشنز اور پورٹلز وغیرہ پہ 13 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے، اور میں نے انگلش میں کی ہے جان بوجھ کر، تاکہ مولوی صاحب کے کان پر جوں نہ رینگے، وہ لگے رہیں اپنی 2 نمبریاں کرنے جو وہ کر رہے ہیں۔ 13 گھنٹے کی ویڈیو کر چکا ہوں اس کے اوپر، میں انگلش میں کی ہے جان کے، تاکہ مولوی صاحب کی کان پہ جوں نہ رینگے، لگے رہیں اپنی 2 نمبریاں کرنے جو کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مولوی اپنی 2 نمبریوں میں لگے رہیں، جب انگلش میں بات کروں گا تو مولویوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی، لہٰذا وہ میری طرف نہیں آئیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں جناب ساحل ادیم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مولوی دنیا میں ایسا نہیں جو انگلش سمجھ سکتا ہو؟ یعنی جو اس آپ کی تھیوری ٹائم ٹریولنگ اور یہ پورٹلز اور ڈائمینشنز کے خلاف اور انگلش سمجھ سکتا ہو؟ آپ کے خیال میں ایسا کوئی مولوی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ چلو آپ وہ 13 گھنٹے کی ویڈیو پیش تو کریں نا، کہاں چھپائی آپ نے، وہ ہمیں دیں، پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں سمجھ آتی ہے انگلش میں کہ نہیں آتی۔ چلو ہم کسی سے ٹرانسلیشن کروا لیں گے، اگر آپ کے بقول ہمیں سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو آپ نے اپنے خیال کے مطابق جو دلائل دیے ہیں، پھر ہم ان کا بھی کچا چھٹا کھولیں گے کہ جو 2 نمبریاں آپ نے کی ہیں وہ کیا ہیں۔ مولویوں کو اور علماء کو تو آپ 2 نمبر کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے انگلش میں اس لیے ویڈیو بنائی ہے کہ مولویوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ اچھا، بہرحال آپ نے بتا دیا، آپ کی مہربانی۔ چلیں ویڈیو بھی ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ وہ پیش کر دیں 13 گھنٹے کی۔ تو آپ تو علماء سے اتنے برزن ہیں یا علماء سے اتنے متنفر ہیں کہ لوگوں کو بھی متنفر کرتے ہیں۔ آپ نے ایک ویڈیو میں ایک جھوٹی روایت پتہ نہیں کہاں سے اٹھائی اور مولویوں کے خلاف پیش کر دی کہ دجال کے سب سے
پہلے اور سب سے بڑے پیروکار وہ علماء ہی ہوں گے، لہذا بچ کے رہو ان سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حدیث کے مطابق ہی، حدیث یہ ہے کہ زیادہ تر عورتیں اور زیادہ تر علماء کرام دجال کے اوپر بیعت ہو چکے ہوں گے۔ حدیث یہ ہے کہ دجال کے فالوورز میں سے بیشتر جو ہوں گے وہ عورتیں اور علماء کرام ہوں گے۔ مطلب آپ جہلاء کی طرف لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ یہ جو منمانی کرنے والے ہیں کتاب و سنت میں، جو بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں اسلام میں، آپ ان کی طرف لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں، علماء سے دور کرنا چاہتے ہیں نا۔ علماء ہی تو ہیں جو قرآن پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، جو حدیث پڑھا رہے ہیں، جن کی محنت سے آج اسلام زندہ ہے، جو اسلامی لٹریچر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جو اس کی تبلیغ کرتے ہیں، جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو کتابیں لکھتے ہیں، جو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، علماء ہی تو ہیں۔ ان سے آپ دور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دجال کے پیروکار ہیں، آپ ان سے بچ جائیں، تو پھر آپ کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ چلو مولوی تو ایسے ہی ہوئے، آپ کے نزدیک علماء ایسے ہی ہوئے، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ انہوں نے لفظ بولا پاکستان کے علماء، چلیں تھوڑی سی رعایت کر دی انہوں نے، تو ہم کہتے ہیں کہ دیگر دنیا کے جو علماء ہیں آپ ان سے ہی، سعودیہ کے علماء چلے روشن خیال آپ کے نزدیک، ان سے ہی ثابت کر دیں کہ انہوں نے کہاں ان تھیوریز پر ایمان رکھا ہے یا کہاں تبلیغ کی انہوں نے، یا پھر چلو صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ان سے چلیں ہم تو تنگ نظر ہوئے یا ہم تو ترقی کے دشمن ہوئے، تو آپ ہی ایسا کچھ ہمیں دکھا دیں۔ اگلی دلیل انہوں نے پیش کی ہے کہ بلقیس کا جو تخت تھا اس کی جو موومنٹ تھی وہ ٹائم ٹریولنگ تھی اصل میں، اور وہ کیا کہتے ہیں آپ ذرا ان کو سماعت فرمائیں۔ دلیل دیکھیں ٹائم ٹریولنگ کی، یا ان کے جو نظریات ہیں ان کی دلیل وہ پیش کرتے ہیں قرآن کریم سے، کہ جب آپ کو عفریت کہتا ہے کہ آپ کھڑے ہوں گے تو میں آپ کو تخت لا دوں گا، عفریت تو ایک جن تھا نا، اس کے مقابلے میں ایک انسان کہتا ہے کہ آپ پلک بھی نہیں جھپکیں گے تو میں آپ کو تخت لا دوں گا۔ اور آگے کہتے ہیں ساحل ادیم صاحب کہ پاکستانی مولوی نے اس تخت کو پتہ ہے کیا سمجھا ہے؟ کرسی۔ کہتے ہیں کہ مولوی، یہ پاکستانی مولوی سمجھتے ہیں کہ ایک کرسی تھی یا ایک وہ پلنگ یا بیڈ جو ہے، جو تخت اس کا تھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ ہے، وہ کسی نے اٹھا کر لا کر رکھ دیا۔ سبا کا تخت ہمارے نانگا پربت پہاڑ کی طرح ہے۔ سبا کا تخت جو ہے یعنی اس کی پوری بادشاہت اس نے، اچھا نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ ریکارڈ کروائی ہیں ساری باتیں، اور پھر وہ تو آگے باتیں کرتے رہے کہ جب آپ کو عفریت کہتا ہے کہ میں شام آپ کھڑے ہوں گے تو میں آپ کو تخت لا دوں گا، اور انسان کہتا ہے آپ پلک ہی بھی نہیں جھپکیں گے میں تخت لے آؤں گا۔ تخت کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ یہ پاکستانی مولوی نے اس کو تخت کو پتا کہ سمجھا کرسی۔ سبا کا تخت ایک بار دیکھیں، وہ ہمارے یہ جو نانگا پربت پہاڑ نا، اس طرح کا ایک پہاڑ ہے۔ نانگا پربت تو خیر بہت بڑا ہے، مگر بہت ہی بڑا پہاڑ ہے، جس کے اندر سبا نے اپنا پورا کا پورا انکلوجر بنایا ہوا ہے۔ پورا کا پورا انکلوجر اٹھا کے لانا تھا، اور نبی اسلام بتا رہے صحابہ نے باقاعدہ ریکارڈ کروائی ہیں یہ ساری باتیں۔ چلیں یہ تو پاکستانی مولویوں کی حماقت آپ کہہ لیں یا جہالت کہہ لیں، ان کا اجڑ پن دیکھیں اور ان کی تنگ نظری دیکھیں کہ انہوں نے وہ ایک اس کی چارپائی یا اس کی کرسی کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو صحابہ کے اینگل سے قرآن کو سمجھنے والے وہ کیا کہتے ہیں۔ ہم تو ہوئے اجڑ اور ہم تو ہوئے کم علم۔ یہ تفسیر طبری ہے، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3ری-4 صدی ہجری میں بہت بڑے محدث اور مفسر ہیں۔ امید ہے کہ ساحل ادیم صاحب تھوڑی رعایت کر کے ان کو تنگ نظروں سے باہر نکالیں گے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، وَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ، کہ قرآن کریم کے یہ جو الفاظ ہیں نا کہ یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا، کون اس کا عرش یعنی اس کا تخت لے کر آئے گا، تو کہتے ہیں یعنی سریرہا، اللہ رب العزت کی مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ کون اس کی چارپائی یا اس کی کرسی جو ہے وہ کون لے کر آئے گا۔ یہ بات پاکستانی مولوی کہہ رہے ہیں یا پھر ائمہ دین کہہ رہے ہیں؟ اجڑ کون ہوئے آپ کے بقول؟ تنگ نظر کون ہوئے آپ کے بقول؟ کون جاہل کون ہوئے آپ کے بقول؟ وہ مفسرین، وہ پہلی صدیوں کے، جس دور میں آپ کہتے ہیں نا کہ اسٹرانومی کی بنیاد پڑی تھی، اس دور کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تخت سے مراد وہ چارپائی ہے۔ اسی تفسیر ابن کثیر دیکھیں تو اس میں بھی تخت کو چارپائی نما ایک تخت قرار دیا گیا، اور اس کے پایوں کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ ہیرے جواہرات کے تھے، اس کے جو پائے تھے۔ اب بتائیں نانگا پربت جیسی جو چوٹی ہے یا اتنی بڑی اس کی جو سلطنت ہے، کیا اس کے پائے ہوں گے وہ جو ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے؟
اب یہ آپ تانا کن کو دے رہے ہیں؟ میں پھر یہ کہتا ہوں آپ کی نیت پہ شبہ نہیں ہے، آپ کو مس گائیڈ کیا گیا ہے اور آپ کی برین واشنگ جو ہے غلط طریقے سے کر دی گئی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی مولوی جو ہیں، علماء جو ہیں، یہ اجڑ جاہل وغیرہ ہیں، اور اصل میں آپ سے جو تان کروایا جا رہا ہے وہ ائمہ دین پہ ہے، وہ صحابہ تابعین پہ ہے۔ صحابہ تابعین کی تفسیر جو ہے اس کو اپنا ماخذ ماننے والے اور اس پر ایمان رکھنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مراد سریر یعنی چارپائی ہے، اور آج کے پاکستانی علماء اگر اس کو چارپائی یا کرسی کہتے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو تنگ نظر ہے اور یہ ایسے ایسے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی علماء نے اس کو کیا سمجھ لیا ہے۔ بھائی پاکستانی علماء نے نہیں سمجھا، ہمارے پہلے سب نے یہی سمجھا تھا جو ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ تو بات بات پہ آپ علماء کو مطعون کرتے ہیں، اس کی وجہ وہی ہے کہ آپ کو غلط گائیڈ کر دیا گیا ہے علماء کے بارے میں، تو آپ اپنے اس نظریے کو درست کریں، اس پر نظر ثانی کریں۔ رہی بات ٹائم ٹریولنگ کی، تو انہی تفاسیر کا آپ مطالعہ کریں جو پاکستانی مولویوں نے یا پاکستانی علماء نے نہیں لکھی، جن کا کینوس بہت چھوٹا ہے۔ آپ بہت بڑے کینوس پہ صحابہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، جنہوں نے بہت بڑے کینوس پہ کتاب و سنت کو سمجھا ہے، آپ ان کو ہی دیکھیں، ان کو پڑھیں۔ کیا انہوں نے یہی لکھا تھا کہ وہ جو انسان تھا ایک، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، آپ کہتے ہیں کہ اس نے ٹائم ٹریولنگ کر کے یا اس نے ادر ڈائمینشنز میں موو کر کے یا اس نے کوئی پورٹلز کھول کے وہاں سے اچانک وہ جناب تخت لا کے رکھ دیا تھا؟ تو جو صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین جس اینگل سے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں تفسیر قرآن، وہ کیا کہتے ہیں؟ تفسیر طبری اٹھائیں، تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، جہاں صحابہ کے اقوال سے تفسیر کی جاتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اس شخص کے پاس اللہ کا اسم اعظم تھا، یعنی اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایسا نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم جس کے ذریعے بندہ، یعنی جس کو بول کر، جس کو اللہ کے سامنے پیش کر کے کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس شخص کے پاس اسم اعظم تھا، اور اس نے اللہ سے گڑ گڑا کر کہا کہ یا اللہ میں تجھے تیرے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں، تو بلقیس کے تخت کو ادھر لے آ، اور پلک جھپنے سے پہلے وہ آ گیا۔ تو یہ جو مولوی تنگ نظر ہیں یہ نہیں تفسیر کر رہے، یہ وہ مفسرین ہیں، تفسیر طبری کے مصنف ہیں، تفسیر ابن کثیر والے ہیں، وہ یہ تفسیر کر رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کوئی ٹائم ٹریولنگ مشین، ٹائم مشین نہیں تھی ان کے پاس، نہ کوئی اسپیس شپ تھا ان کے پاس۔ ان کے پاس کیا تھا؟ اس شخص کے پاس جو بلقیس کا تخت پلک جھپنے سے پہلے لے آیا، اس کے پاس علم من الکتاب، وہ اللہ کا اسم اعظم تھا جس کے ذریعے اس نے دعا کی تھی۔ یہ ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ واقعی پہلے دور کی طرف واپس جائیں، یہ سائنس فکشن موویز سے باہر نکلیں، صحابہ تابعین، تبع تابعین کو پڑھیں اور ان کی تفسیر کی روشنی میں اپنا ایمان بنائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اب اس میں ٹائم ٹریول تھیوری کہاں سے آ گئی؟ جب وہ اس میں اعظم سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ایسا کر دے، اس میں ٹائم ٹریولنگ کہاں سے آ گئی؟ صدیاں گزر گئیں، ایک مسلمان محدث، مفسر، فقیہ تو کجا ایک مسلمان سائنسدان بھی ایسا نہ آیا جس نے اس واقعے کو ٹائم ٹریولنگ کا واقعہ قرار دیا ہو، یا پھر ڈائمینشنز اور پورٹلز کا کوئی معاملہ کھولا ہو اور کہا ہو کہ یہ اس کا سلسلہ ہے۔ اس کے برعکس جا بجا تفسیری روایات جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ دعا کر رہا تھا اور اس میں اعظم کے ذریعے اس نے دعا کی تھی۔ ایک بھی روایت ایسی نہیں جو آپ کے موقف اور نظریے کو جو ہے اس کی تائید کرے، اس کے باوجود آپ سارے علماء کے پیچھے پڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آیا ہے قرآن حدیث، میں صحابہ کے اینگل سے سمجھ رہا ہوں۔ اب آخر میں ہم ایک انتہائی خطرناک جو روش ہے جناب ساحل عظیم صاحب کی، اس کی بات کریں گے کہ انہوں نے اپنی جو ایک تھیوری ہے جس کو وہ حقیقت ریئلٹی سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں وہ ہالی ووڈ فلموں کا اثر ہے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام بھی ٹائم ٹریول کرتے تھے، فلاں بھی ٹائم ٹریولنگ کو انہوں نے ایک نظریہ بلکہ ایمان بنا کے پیش کیا۔ تو اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی سنگین الزام اور بہتان باندھ دیا، اور یہ عام بات نہیں کی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ انہوں نے کہا کیا ہے اور اصل میں حقیقت کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بھی زیادہ پتہ ہے۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ پتہ ہے، یعنی زمین کے راستے مجھے کم معلوم ہیں، آسمان کے راستے زیادہ معلوم ہیں، کیونکہ وہ اڑتے رہتے تھے آسمان کے راستوں میں۔
یہی مطلب نا ساحل ادیم صاحب کے کہنے کا. اور ساتھ میں آگے جا کر اسی سے متصل آگے وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیثیں نہیں, کبھی احادیث سنا رہا ہوں آپ کو. کون کہہ رہا ہے؟ علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں ضعیف حدیثیں نہیں تھی, کبھی حدیث سنا رہا ہوں. یعنی ساتھ میں دعویٰ بھی کیا انہوں نے کہ یہ ضعیف حدیث نہیں ہے, ایسے نہیں میں ایسے بولے جا رہا ہوں, کبھی حدیث سنا رہا ہوں. اور وہ یہ بات کر کے اس سے آگے انہوں نے یہ بات کہی. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر کتنا بڑا بہتان ہے. یہ اصل میں رافضیوں کا گھڑا ہوا ہے. ہم نے پوری کوشش کی, ہم نے اس کا اوریجنل سورس تلاش کرنے کے لیے تفاسیر کھنگالیں, حدیث کی کتابیں کھنگالیں, اسلامک لٹریچر کھنگالا, لیکن ایسا کوئی لفظ ہمیں نہیں ملا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایسا دعویٰ کیا ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم پہنچے, یعنی ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا اس قول کے حوالے سے, تو انہوں نے فرمایا کہ وَقَوْلُهُ أَنَا أَعْلَمُ بِطُرُقِ السَّمَاءِ مِن طُرُقِ الْأَرْضِ كَلَامٌ بَاطِلٌ لَا يَقُولُهُ عَاقِلٌ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ, یہ آج کو کوئی مولوی تنگ نظر نہیں ہے جس کو آپ تنگ نظر مولوی کہتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا کینوس بڑا چھوٹا ہے تو آپ بڑے کینوس پہ قرآن سمجھیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اسلامی تاریخ کا ایسا بڑا دماغ ہے جس کی مثال لانے سے دنیا قاصر ہے. یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, اگر ٹائم ٹریولنگ کا کوئی مسئلہ ہوتا تو ابن تیمیہ اس پر کئی جلدیں لکھ دیتے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ ان کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ جو قول ہے نا ان کی منسوب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب, کہ انہوں نے کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا واقف ہوں, کہتے ہیں یہ باطل جھوٹی بات ہے, بے پر کی اڑائی ہے کسی نے. لا یقولہ عاقل, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسی ہستی تو کجا کوئی عقل مند شخص ایسی بات نہیں کہہ سکتا, کوئی عقل مند ایسی بات نہیں کہہ سکتا. ولم یصعد احد ببدنہ الی السماء من الصحابۃ والتابعین, کوئی بھی شخص اپنے بدن کے ساتھ آسمانوں کی طرف نہیں چڑھا ہے, نہ صحابہ میں سے نہ تابعین میں سے. کہتے ہیں صحابہ و تابعین میں سے کوئی بھی شخص اس نے کوئی ٹریولنگ نہیں کی ایسی. یہ دیکھیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت, یہ کوئی آج کی صدی کے بندے تھوڑے ہیں, 8ویں صدی ہجری میں 7ویں صدی ہجری میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص نے اپنے جسم سمیت کوئی سفر آسمانوں کا نہیں کیا ہے, نہ صحابہ میں سے نہ تابعین میں سے. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے بھی لوگوں نے انکار کیا ہے کہ بدن سمیت وہ بھی نہیں کی. کچھ لوگوں نے, اگرچہ اس میں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن سمیت معراج کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اختلاف کیا لوگوں نے, تو صحابہ و تابعین میں سے کوئی کیسے جا کے اپنے بدن سمیت جناب ٹریولنگ کر سکتا تھا. یہ ٹریولنگ ہے نا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی آسمانوں کی سیر ایسے نہیں کی ہے. تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مجھے آسمان کے راستوں کا زیادہ پتہ ہے زمین کے مقابلے میں بھی. تو کہتے ہیں کہ وَمَنِ اعْتَقَدَ هَذَا مِنَ الْغُلَاةِ فِي أَحَدٍ مِنَ الْمَشَائِخِ وَأَهْلِ الْبَيْتِ فَهُوَ مِنَ الضُّلَالِ. جو ایسا اعتقاد رکھتا ہے گمراہ ہے وہ. جو یہ ٹریولنگ کا اعتقاد رکھتا ہے نا, ایسی ٹریولنگ آسمانوں پہ بھی جا کے کسی نے کر لی, صحابی نے یا تابعی نے یا کسی نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء کے علاوہ اگر کسی نے کسی کے بارے میں یہ رکھا عقیدہ تو وہ گمراہ ہے. ہم یہی عرض کرتے ہیں اپنے کو گمراہی سے نکالیں. جناب ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو گویا کہ نبوت کے برابر کرنے کی بات ہے لوگوں کو, بعد والوں کو, یا نبوت سے افضل کرنے کی بات ہے. یہ بہت گمراہی کی بات ہے, ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. چلیں, میں بتا رہا تھا کہ ہم نے تمام اسلامک لٹریچر کو کھنگالا ہے, اس حوالے سے ہمیں ایسا کوئی قول سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کسی صحابی نے کیا ہو, کسی تابعی نے کیا ہو, ائمہ دین میں سے کسی نے کیا ہو, ہمیں نہیں ملا. ہاں, اس کا رد ضرور ملا کہ ایسی باتیں یہ روافظ کہتے ہیں, جھوٹے جو مکار دجال ہیں جن کا مذہبی جھوٹ پر مبنی ہے, جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر, جو جھوٹ بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو جھوٹ بولتے ہیں اہل بیت پر, جو جھوٹ بولتے ہیں صحابہ پر, جو جھوٹ بولتے ہیں قرآن پر, جو جھوٹ بولتے ہیں حدیث پر. یہ ان لوگوں کا مذہب ہے. تو ہمیں اہل سنت سے ایسی کوئی روایت نہیں ملی. پھر جب ہم نے روافظ کی کتابوں کا رخ کیا کہ یہ گپیں اس طرح کی جو ہے نا پرلے درجے کی, یہ وہیں پر ملتی ہیں, تو پھر وہ گپ ہمیں مل گئی. لیکن انتہائی تشویش کی بات یہ ہے کہ جس روایت کو روافظ کی کتابوں سے لے کر جناب ساحل ادیم صاحب نے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, آپ دیکھیں کہ وہ قول یعنی وہ کہاں تک جاتا ہے کہ آسمان کی سیریں علی رضی اللہ عنہ کرتے تھے
تو یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے نا کہ وہ تو نعوذ باللہ اوپر بھی جاتے ہیں نیچے بھی، تو ان کو تو اچھا وہ مکمل قول ذرا آپ سن لیں کہ وہ مکمل قول کیا ہے اور اس قول کو ماننے کے نتیجے میں کیا لازم آتا ہے۔ اس قول کے پہلے الفاظ تو ساحل عظیم صاحب نے پیش کر دیے، اور یہ قول روافظ کی معروف کتاب بہار الانوار میں بھی ہے، الانوار النعمانیہ میں بھی ہے، اور اسی طرح ان کی دیگر کتابوں میں یہ قول موجود ہے کہ ایک دن منبر پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یہ ان کتابوں کے بقول جھوٹ گپ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف انہوں نے یہ منسوب کیا کہ ایک دن وہ بصرہ میں منبر پر بیٹھے اور فرمایا کہ ایھا الناس سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں مجھ سے پوچھ لو، سوال کر لو جو پوچھنا ہے، اس سے پہلے کہ تم مجھے گم پاؤ، یعنی میں دنیا میں نہ رہوں اس سے پہلے مجھے پوچھ لو۔ سلونی ان طرق السماوات، آسمانوں کے راستوں کے بارے میں مجھ سے پوچھو، فإنی عارف بہا من طرق الارض، میں زمین کے راستوں سے بڑھ کر آسمان کے راستوں کا واقف ہوں۔ اچھا یہ بات ہوئی، اور اس سے آگے کیا ہے؟ اگلی جو روایت ہے، اللہ کا واسطہ ہے جناب ساحل عظیم صاحب ان گپوں کے ذریعے اپنے اور لوگوں کے ایمانوں کو برباد نہ کریں۔ دیکھیں آگے اس روایت میں کیا ہے جو آپ نے نہیں پیش کی، جہاں سے آپ نے لی اس میں کتنا گند ہے۔ کہتے ایک بندہ کھڑا ہوا لوگوں میں سے، اس نے کہا کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ مجھے آسمانوں کے راستوں کا بھی پتہ ہے، تو آسمانوں میں بھی آپ سیریں کرتے پھرتے ہیں، تو جبریل کا تو پتہ ہوگا کہ اس وقت کہاں ہے۔ اچھا فراما کا بھی طرف ہی للسما، تو علی رضی اللہ عنہ نے ایسے کر کے نا اوپر کو دیکھا آسمان کی طرف، پھر مغرب کی طرف دیکھا، پھر مشرق کی طرف دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھا جب انہوں نے، پھر اسی شخص کو انہوں نے دیکھا پھر دوبارہ سے، تو انہوں نے کہا کہ یا ذا الشیخان تھا جبریل تو آپ ہی ہو، میں نے آسمانوں میں دیکھ لیا، زمین میں دیکھ لیا، مشرق مغرب میں دیکھ لیا، مجھے جبریل نظر نہیں آیا، تو اس کا مطلب جبریل آپ ہی ہو۔ اچھا فالتفت الیہ، اور انہوں نے کہا فصفق طائرا بین الناس، وہ اچانک جناب پار مار کے اڑ گیا، لوگوں کے درمیان سے اڑ گیا، لوگ جناب چیخیں مارنے لگے، اور انہوں نے کہا نشہد انک خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ یہ خلیفہ بلا فصل کا گمراہ کن گندہ نظریہ، کتاب و سنت کی تکذیب پر مبنی نظریہ، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے عالم الغیب ہونے کا نظریہ اور آسمانوں کی سیروں کرنے کا نظریہ، گندہ نظریہ، یہ روافظ کا ہے، اور انہوں نے گھر کر اپنی کتابوں میں شامل کیا، اور جناب ساحل عظیم صاحب آپ نے اس کو نکالا اور سنی مسلمانوں نوجوانوں کے ذہنوں میں آپ نے اس کو بھرنا شروع کر دیا، صرف اپنی ایک وہ جو سوچ ہے اس کو پروو کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ اچھا دوسری روایت جو ہے اسی کی، وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے، امیر المومنین نے ایک دن لوگوں کو کہا کہ مجھ سے سوال کرو، میں سب علماء سے بڑھ کر جو ہے وہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، میں جو ہے امام المتقین ہوں، میں قیامت کے دن لوگوں کی نگرانی کرنے والا ہوں، انا قاسم النار و خازن الجنان، میں آگ جہنم تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ یہ روافظ کا نظریہ بڑا معروف نظریہ، وہ کہتے ہیں کہ جنت جہنم جو ہے وہ علی تقسیم کریں گے، وہ کہتے ہیں جہنم کو میں تقسیم کرنے والا ہوں اور جنت کا خازن میں ہوں، حوض پر میں ہوں گا، میزان پر میں ہوں گا، آراف پر میں ہوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پھر آگے سے لوگ کہتے ہیں جب علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا فما منا الا وهو عارف بجمیع اہل ولایتہ، تو پھر ہم میں سے ہر شخص نے پھر آپ کی ولایت والے سب لوگوں کو پہچان لیا۔ یہ روافظ کا گمراہ ترین نظریہ ہے اور پرلے درجے کی گپ ہے، اور پرلے درجے کا شرک اور کفر ہے اس قول میں سمایا ہوا، جس قول کا ایک ٹکڑا جناب ساحل عظیم صاحب آپ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے متھے اور ذمہ لگا کر اپنا باطل نظریہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ابھی بھی آپ کو علماء سے شکوہ ہے، ابھی بھی شکوہ آپ کو علماء سے ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ تو بس وظائف اور تسبیحات تک محدود ہیں، نماز میں ہاتھ اوپر کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں بس۔ سچ مطلب اتنا زمین پہ اٹھا کے رکھا ہے نا انہوں نے، اتنا لو سٹینڈرڈ کر دیا کہ کوئی بچہ بس وظیفے برکات تسبیحات یہ اسلام رہ گیا ہمارا، جو نماز میں ہاتھ اوپر کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں، ان کو تو کچھ اور پتہ ہی نہیں ہے۔ چلے ہم کہتے ہیں کہ شکر کریں آپ ساحل عظیم صاحب، آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ آپ کہیں مولوی نہیں بن گئے کہ جو تسبیحات تک محدود ہو جائیں، جو ہاتھ اوپر نیچے کی باتوں میں پڑے رہیں۔ شکر ہے آپ بچ گئے ہیں،
اور آپ کو موقع مل گیا ہے کہ آپ ٹائم ٹریول کریں گے، آپ ڈائمینشنز میں موو کریں گے، آپ پورٹلز کھولیں گے، تو ہم منتظر ہیں جناب کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے مولویت سے اور علماء سے اور تنگ نظری سے، اور ان کو تو نہ صحابہ کا پتہ نہ قرآن کا پتہ ہے آپ کے بقول۔ چلیں ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب آپ عملی طور پر ٹائم ٹریول کر کے آئیں تو ہمیں بتائیں کہ اگلے سال کیا ہونا ہے، اس سے اگلے سال کیا ہونا ہے، اگلی صدی میں کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ ڈائمینشنز میں موومنٹ کریں۔ اسی طرح آپ جناب پورٹلز کھولیں دیگر جو ہے، تاکہ آپ کو فرق تو ہو نا کہ مولویوں سے آپ کا کیا فرق ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ ایسے ہے، ان کو تو بس وظائف اور تسبیحات کا پتہ ہے، اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں۔ تو چلیں آپ کو تو بہت سارا پتہ چل گیا ہے، تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب ٹائم ٹریول کر کے دکھاتے ہیں، کب آپ موومنٹ کرتے ہیں ڈائمینشنز میں، اور کب آپ پورٹلز کو کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین کے فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایمان بالغیب کو بچانے کی، اور یہ جو اس طرح کے آج حملے ہو رہے ہیں ایمان بالغیب پر، اللہ رب العزت ہمارے ایمانوں کو محفوظ کرے، اور ایسے جو گمراہ کن نظریات پھیلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو صراط مستقیم پر چلائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔